سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے۔ کچھ مضامین ہم صحت کارکن کے لیے ان کی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے، ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بھی پیش کرتے ہیں، تاکہ اپنی طبی معلومات کو بہتر طریقے سے معلومات حاصل کر کے بڑھا سکیں اور لوگوں کی اور بیمار افراد کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ صحت کارکن مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی ایک اہم پلرز ہوتے ہیں طبی شعبے کا۔ ان کی معلومات ہم جتنی زیادہ بڑھائیں گے اتنے ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بیماریوں کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، اور کلاسیفیکیشن کے مختلف طریقے ہم نے بتایا۔ اب اس طرح کی کچھ اور بھی، یعنی کہ بائیو کیمیکل ڈیزیزز کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں، جس سے بائیو کیمیکل تغیرات جسم کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی امراض کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ان بائیو کیمیکل مسائل کے جو پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم آپ کو تفصیلاً بتانا چاہیں گے۔ اب مثال کے طور پر جسم کے اندر اگر تیزابی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ایسیڈوسس کہتے ہیں۔ ایسیڈوسس کیا ہے؟ جسم میں تیزابوں کی کثرت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم میں اساس یعنی الکلی اور تیزاب کا توازن قائم رکھنے کا خودکار نظام تعلل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ نظام کیا ہے؟ یہ نظام اس طرح ہے کہ جسم کے اندر نظام مختلف قسم کے جو بائیو کیمیکل ریئیکشن جسم میں ہوتے رہتے ہیں، جیسے کیمسٹری کے ریئیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر، اسی طرح جسم کے اندر بھی سیلز کے اندر مختلف طریقے سے ریئیکشن پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ان کیمیکلز کے ریئیکشن کی وجہ سے کچھ ایسڈ پیدا ہوتے ہیں، بعض دفعہ کچھ الکلی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ جسم کے اندر ان کی تعداد بڑھ جائے، مثال کے طور پر ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے، تو کنڈیشن جو ہے نا ایسیڈوسس کہلاتی ہے۔ جسم ایک حد تک تو اس چینج کو، اس تبدیلی کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے اندر خون کا نظام ہے، خون کا نظام ایک بفر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ خون کا پی ایچ جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ لیول پہ رہتا ہے۔ اگر اس کے اندر تیزابی مادے شامل ہو جائیں تو ایک حد تک وہ اسے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہ حد اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر جو ہے جسم متاثر ہوتا ہے اور جسم کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور کیفیت جو ہے نا ایک بیماری کی شکل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کا احساس جو ہے صحت کارکن کو ہونا چاہیے کہ یہ صحت کارکن جو ہیں وہ سمجھ سکیں کہ جسم کے اندر ایسیڈک کنڈیشنز پیدا ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایسیڈوسس پیدا ہو گیا۔ ہم مثال کے طور پر آپ کو بتانا چاہیں گے، مثلا کوئی فرد ہے اور اس کو بہت بے تحاشا وومیٹنگ ہو گئی ہے۔ اب وومیٹنگ کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وومیٹنگ کے اندر جو ہے نا جسم کا جو گیسٹرک جوس ہے جس میں ایسڈ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ جو ہے بخار کی کیفیت کے اندر مختلف طریقوں سے جسم جو ہے نا ایسیڈوسس کا شکار ہو جاتا ہے، جس میں جسم کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایسیڈک مٹیریل جمع ہو جاتا ہے خون کے اندر، اور جسم جو ہے نا اس کی وجہ سے بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں کنڈیشنز کو سمجھنے کے لیے اندازہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی خون کا ٹیسٹ جو ہے لیبارٹری کو بھیج دیا جائے، جس کے اندر جو ہے نا بائیو کیمیکل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس میں الیکٹرولائٹس چیک کیے جاتے ہیں کہ الیکٹرولائٹس کون سے کم ہیں کون سے زیادہ ہیں، اور ان کے لحاظ سے مریض کا فوری طور پر علاج کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹرولائٹس میں کیلشیم، اس کے جو پوٹاشیم، سوڈیم اور بائی کاربونیٹ، کلورائڈ، یہ جو ہے الیکٹرولائٹ کی درجہ بندی کے اندر چیک کیے جاتے ہیں لیبارٹری میں۔ اگر اس کی کمی ذاتی ہوتی ہے تو اسی حساب سے مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اس کی کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے، تو مریض کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کیٹوسس ایک کنڈیشن ہے جس کے اندر کیٹون باڈیز جسم کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ صحت
کارکن کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیٹوسس کس طرح ہے۔ اگر کوئی فرد ہے اس کو بہت تیزی سے بخار ہے اور بخار کی کنڈیشن میں اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیا گیا ہے، تو جسم کی چربی جو ہے وہ پگھل کر اور اس کے اندر چینجز آ کر وہ گلوکوز میں تبدیل ہونے کی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کو تو بہرحال توانائی پہنچانی ضروری ہوتی ہے۔ ایک طرف بخار کی کیفیت ہے کہ وہ جو ہے مسائل کا شکار ہے، دوسری طرف جو ہے اس کا کھانا پینا مریض کا بند کیا ہوا ہے، تو جو گلوکوز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے جگر سے جو گلائکوجن ہے اور مختلف فیٹی مٹیریل ہے وہ کنورٹ ہو کے اور وہ گلوکوز کی شکل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کافی کیٹون باڈیز بھی پیدا ہوتی ہیں، اور یہ کیٹون باڈیز جو ہیں وہ جسم میں اگر جمع ہو جائیں تو کیٹوسس کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے۔ وہ بھی فوری طور پر لیبارٹری سے چیک کی جا سکتی ہیں۔ لیبارٹری میں خاص طور پہ سمپل یورین ٹیسٹ ایگزامینیشن سے، یورین ڈیٹیل رپورٹ ایگزامینیشن سے کیٹون باڈیز چیک کی جا سکتی ہیں۔ اگر کیٹون باڈیز آ رہی ہیں تو ان کے لیے ان کو کریکٹ کرنے کے لیے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے فوری طور پہ اقدامات کرنے چاہیے۔ کیٹوسس کی کنڈیشن جو ہے وہ ڈائبٹیز میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس میں بھی کیٹون باڈیز جسم میں زیادہ تعداد میں شامل ہو جائیں تو مریض پہ غشی طاری ہو سکتی ہے اور مریض بے ہوش ہو سکتا ہے۔ تو وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے کہ مریض کا اگر یورین ٹیسٹ کرنے کی فوراً لیبارٹری بھیج دیے جائے، اور لیبارٹری میں فوری ٹیسٹ ہو سکتا ہے، ایمرجنسی میں فوری ٹیسٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل ایسی کٹس اویلیبل ہیں، ایسی ٹیسٹ اویلیبل ہیں کہ فوری طور پر ایک اسٹرپ اگر یورین میں ڈالی جائے گی تو اس کا فوراً رنگ چینج ہو جائے گا اور فوراً معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سے بائیوکیمیکل چینجز میں آ چکی ہیں، اور فوری طور پر اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سے تیزابی مادے، کون سے الکلائن مادے جسم کے اندر پیدا ہو چکے ہیں جس سے مریض بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ پانی کی کمی کو کس طرح چیک کیا جاتا ہے؟ اگر جسم میں پانی کی کمی ہو جائے، جس کو ڈی ہائیڈریشن کی کنڈیشن جو ہے عام طور پر دستوں کی بیماری میں پیدا ہوتی ہے۔ دستوں کی بیماری ہوئی، دست بھی آ رہے ہیں، ڈائریا بھی ہو چکا ہے، اور دوسرا نظام یہ ہے کہ اگر وومیٹنگ بھی شروع ہو جائے تو دوسری طرف سے بھی پانی کا ضیاع شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر بعض بیماریاں اس قسم کی ہوتی ہیں، مثال کے طور کالرا وغیرہ ہے، تو اس کا تو نظام ہی بالکل آنتوں کا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ بڑی آنت کا نظام عام طور پر یہ ہے کہ وہ اس کو پانی کو جذب کر کے جسم کے اندر شامل کر لیتا ہے، لیکن اگر کالرا کے اندر کچھ ایسے انزائم پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے انزائم بیکٹیریا ایسے زہر پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ نظام جو لارج انٹسٹائن ہے اس کو چینج کر دیتا ہے، بجائے اس کو ایبزاربیشن کے وہ مزید پانی اس کے اندر پھینکنا شروع کر دیتی ہے بڑی آنت، اور وہ پانی جو ہے نا دستوں کی شکل میں ضائع ہونے لگتا ہے۔ جب بڑی تعداد میں پانی ضائع ہو جائے گا جسم کا تو جسم کے اندر سیویئر ڈی ہائیڈریشن کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے۔ اگر پانی نہ دیا گیا، پانی نہ ریپلیس کیا گیا تو مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو ہے الکلوسس ہے، یعنی کہ جسم میں تیزابیت کی کمی ہو جائے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وومیٹنگ زیادہ ہو گئی ہے، جو جسم کے اندر جو معدے کے اندر تیزابی مادہ ہے وہ کم ہو گیا ہے، وہ نکل کے وہ الٹی کے ذریعے اور وومیٹنگ کے ذریعے ضائع ہو گیا ہے، تو وہ اس کے الکلائن اور جو مادے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، اور اس کا اثر بھی جسم پہ اثر پڑتا ہے، اس کو الکلوسس کہتے ہیں۔ پانچویں کنڈیشن جو ہے وہ ہے کیلشیم کی کمی۔ ففتھ پوزیشن پہ کیلشیم کی کمی، جسے ہائپوکیلیمیا کہتے ہیں۔ ہائپوکیلیمیا کی کنڈیشن خون میں کیلشیم کی کمی واقع ہو جائے تو جسم کے اندر فٹس پڑنے لگتے ہیں، جھٹکے پڑنے لگتے ہیں، تناؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر کیلشیم نہ دیا جائے گا اور کیلشیم کی کمی کو پوری نہ کیا جائے گا تو مریض کو جھٹکے اور تشنج کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری خاص طور پر بچوں میں فوری طور پر دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کو کریکٹ کرنا اور اس کو فوری طور پر
بہتر کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی فوری طور پر خون کا اگر ٹیسٹ کیا جائے، کیلشیم لیول معلوم کر لیا جائے تو فوری طور پر اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیلشیم کی کتنی کمی ہوئی ہے اور اس کو کریکشن کرنا کس طرح ضروری ہے۔